تو اس صورت میں 2019 میں پہلی دفعہ جب بارڈر کھلا تو ہم کوئی 16 لوگ تھے. فرسٹ ٹائم جب ہم نے بارڈر کراس کیا نا پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر، پھر وہیں پہ وش ہوئی کہ اگر یہ بارڈر کراس ہو گیا نا تو انشاءاللہ ہم عمرہ بھی کریں گے. ٹوٹل 104 دن کا میرا سفر تھا اور اس کے اندر 5 ممالک شامل تھے. یہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر نہ لگتا ہے، اور کیا آج کے دور میں کوئی مڈل کلاس سے اگر کوئی تعلق رکھ، کیا وہ اس طرح سے ایڈونچر کر سکتا ہے یا نہیں؟ کارنر دی پرساد، اس کو آپ سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ یہ بائک کا ویزا ہے. پہلے اس کی جو ہے نا ویلیڈیٹی 1 سال کی تھی، پھر ہماری دفعہ 6 ماہ کی ہوگی دوسری، اب پھر انہوں نے 1 سال کی کر دی ہے. بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے خانہ کعبہ یا مدینہ منورہ وہاں پہ جائیں. کہ انڈیا سے بھی ایک بھائی ہمارے پیدل انہوں نے سفر کیا، پھر پاکستان سے ایک بھائی تھے انہوں نے سفر کیا. آپ مجھے یہ بتائیے گا بائک پہ اگر ہم جانا چاہ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، رائٹ، تو اس کا ٹوٹل رستے ہو سکتے ہیں یا کس کس وے سے ہم جا سکتے ہیں؟ فیری کا جو خرچہ ہے وہ $500 سے $600 تک ہے. یہ 250 کلومیٹر کا سفر ہے جو کہ 8 گھنٹے میں طے ہوتا ہے. نجران یمن بارڈر سے لے کے پورا سعودی عرب کی پٹی آپ سمجھ لیں کہ سامنے جبوٹی بھی ہے، ایتھوپیا بھی ہے، ساؤتھ سوڈان ہے، نارتھ سوڈان ہے، مصر بھی ہے، پھر اسرائیل اور حگل تک، یہ اردن تک، ٹھیک ہے. اردن سے پھر عراق بارڈر سارا، کویت والی سائڈ، بحرین، اس کے علاوہ قطر والی سائڈ، عمان والا سارا، دبئی والا ایریا، پورے ایران میں آپ کو مل جائے گی وہ ہے پین گیسٹ. آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، آپ کول سرفنگ یوز کریں، آپ جو ہے نا وہ آئی ایور لینڈ یوز کریں، یہ ایپس ہیں یہ آپ یوز کریں، اپنے ٹرپ کو ان کے اندر ڈالیں. جو بائک جس میں آپ کمفرٹ محسوس کرتے ہیں، وہ 70 ہو 1 to 5 ہو، کوئی ایشو نہیں ہے. بائک ساری جا سکتی ہیں، بائک نہیں جاتی، رائڈر لے کے جاتا ہے. مہمان نوازی کے لحاظ سے سعودیوں کا کوئی جواب نہیں ہے. ان کی مہمان نوازی جو ہے نا وہ ہم آج بھی مس کرتے ہیں. پاکستان میں ہوتا ہے یہ ڈرون آپ اڑانے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ پہلے اس ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لیں، پھر سیکنڈ سے، پھر تھرڈ سے، پھر فورتھ سے. پاکستانی کمیونٹی اس لحاظ سے تھوڑی سی جاہل ہے. جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو نہیں اندازہ کہ یہ کوئی فلم آئے گا تو اس کی پروموشن ہوگی نا. باہر کی دنیا میں یہ 1 ونڈو آپریشن ہے. سعودی عرب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ 3 جگہ پہ آپ کو پرمیشن کی اجازت لینی پڑتی ہے، پرمیشن لینی پڑتی ہے. اس میں ایک نیوم ہے، دوسرا مکہ اور مدینہ، وہ احتراماً ہے. جی بالکل، میں یہی کہوں گا کہ سب سے بہترین نشہ جو ہے نا وہ ٹریولنگ ہے. ٹریول از ناٹ ریوارڈ فار ورکنگ، اٹس ایجوکیشن فار لیونگ. کاشف صاحب الحمدللہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آفیسر ہیں اور ایک گورنمنٹ اسکول کے پرنسپل ہیں. کو اتنا ماشاءاللہ کھانے کا شوق ہے اور ایکسپیرینس ہے کہ ان کے اپنے پراپر 2 ریسٹورنٹس ہیں. جو گوشت آپ کو آل اوور پاکستان نہیں نہ ملے گا، انشاءاللہ کاشف صاحب کے پاس آپ کو لازمی ملے گا. السلام علیکم جی، میرا نام ہے احمد بدر اور آج کے جو ہمارے ہوسٹ ہیں وہ ہیں جی کاشف صاحب. کاشف صاحب کا الحمدللہ کافی انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے. اور پہلے ہوتا یہ تھا کہ نارملی لوگ جو ٹریول کرتے تھے وہ پیدل سفر کرتے تھے، وایا شپ جاتے تھے، اور بھی موڈز آف جو ٹرانسپورٹ تھے وہ اس ٹائم اویلیبل تھے. لیکن اسپیشلی کاشف صاحب نے بائک کے اوپر کافی زیادہ جو کنٹریز ہیں وہ وزٹ کی ہیں. ان سے ہم بہت سے کویشچن پوچھیں گے کہ ان کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر کتنا آیا، کیا ان کو کوئی اچھی چیزیں دیکھنے کو ملی یا ان کا ایکسپیرینس برا رہا، کیسا رہا، کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، موڈ آف ٹرانسپورٹ ان کے پاس کیا تھا، فیول ایوریج کیا تھی. بہت سے کویشچن آج ہم اس ولاگ میں کور کریں گے. تو رائٹ اوے چلتے ہیں کاشف صاحب کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی احمد بدر، بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کا. جی کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو یہ سفر ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا اور کیسے آپ کے مائنڈ میں آیا کہ آپ کو جو یہ جرنی ہے وہ کنٹینیو کرنی چاہیے؟ یہ سفر جو ہے نا ہر بندے کا خواب ہوتا ہے، تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ خواب ہے. تو جب 2015 میں نے بائکنگ پہ سٹارٹ یہ سفر شروع کیا تو تب سے تھا کہ نا کسی طریقے سے ہم عمرہ کرنے جائیں. لیکن تب تو انٹرنیشنل بارڈر جو کہ بند تھے اور 9/11 کے بعد جو ہے نا بہت زیادہ پابندیاں تھیں پاکستان کے اوپر. تو اس صورت میں 2019 میں پہلی دفعہ جب بارڈر کھلا تو ہم کوئی 16 لوگ تھے. ایک کلب ہے کراس روڈ کلب انٹرنیشنل، اس کے بہاف پہ ان میں بھی شامل تھا. تو فرسٹ ٹائم جب ہم نے بارڈر کراس کیا نا پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر تو پھر وہیں پہ وش ہوئی کہ اگر یہ بارڈر کراس ہو گیا نا تو انشاءاللہ ہم عمرہ بھی کریں گے. تو تب سے یہ پلاننگ چل رہی تھی 2019 سے. اس کے بعد پھر کووڈ آ گیا تو پلاننگ چل رہی تھی، لیکن کووڈ کے بعد پھر اس کو ہم نے ڈن کیا. کاشف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو سفر رہا یہ کتنے دن کا رہا اور اس میں کتنے جو ممالک ہیں وہ شامل تھے؟ جی یہ ٹوٹل 104 دن کا میرا سفر تھا اور اس کے اندر 5 ممالک شامل تھے. آپ نام بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے ممالک شامل تھے؟ جی بالکل، اس میں یونائٹڈ عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، اور اس کے علاوہ عمان ہے، ایران ہے، پاکستان سے ہو کے گزرے ہیں. اور اس کے علاوہ جن ممالک کے بارڈرز کو میں نے ٹچ کیا ہے اس میں یمن ہے، ٹھیک ہے. یمن کے علاوہ
اردن کا حگل بارڈر ہے، اردن کا پھر بیر حماس بارڈر ہے، الجیسا سے پھر عراق کا بارڈر ہے، پھر اس کے بعد کویت کو، پھر بحرین کو، قطر کو کرتے ہوئے ہم جو ہے نا وہ عمان کے راستے واپس آئے۔ کاشف صاحب، ایک بیسک کویشچن جو عام مڈل کلاس ایک جو ینگسٹر ہے اس کی طرف سے ہوتا یہ ہے، ٹوٹل ایکسپینڈیچر کتنا لگتا ہے، اور کیا آج کے دور میں کوئی مڈل کلاس سے اگر کوئی تعلق رکھتا ہے لڑکا تو کیا وہ اس طرح سے یہ ایڈونچر کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہے، مڈل کلاس کیا ماڑا بندہ بھی کر سکتا ہے۔ تھوڑی سی سیونگ کرے اپنی، اگر کسی نے یہ پلاننگ کرنی ہے تو وہ آج سے ہی اپنی جو سیونگ ہے وہ ریال میں یا درہم میں یا ڈالر میں اس کو رکھنا شروع کر دے، اور اس کے لیے کوئی بائک بھی جو ہے نا اتنی بڑی رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی 70 پہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں اس میں کچھ ایشو یہ آتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ادارہ جو ہے جو کہ کارنٹ ایشو کرتا ہے اس کی پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے تھا کہ آپ 70 پہ 125 پہ بھی آپ ٹریول کر سکتے تھے، لیکن ابھی انہوں نے سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے منیمم 200 سی سی جو ہے نا وہ بائک رکھ دی ہے، اور میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس میں کچھ انہوں نے جو ہے نا وہ کارنٹ کی فیس بھی جو ہے نا بڑھا دی ہے۔ جو کارنٹ کی فیس ہے 2019 میں ہم گئے تھے تو تب تھی 25,000 روپے، اس دفعہ ہم دے کے گئے تھے 48,000، اور ابھی انہوں نے کر دی 85,000 جو کہ نان ریفنڈیبل ہے، اور تقریباً بائک کی جو انہوں نے جو سیکیورٹی کر دی ہے جو کہ ریفنڈیبل ہے، سیکیورٹی اسے بولتے ہیں، وہ 5 لاکھ کر دی ہے، پہلے تھی 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ۔ یہ جو کارڈیں ہوتا ہے اس کے کوئی اسپیسیفک پیجز بھی ہوتے ہیں، اور اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی بارڈر کراس کرتے ہیں تو کیا وہ پیج پہ کوئی اسٹیمپ لگاتے ہیں یا اس کا کیا ایک کرائیٹیریا ہے؟ جی بالکل، کارنٹ دی پساج اس کو آپ سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ یہ بائک کا ویزا ہے۔ سب سے پہلے آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا لیں گے، اس ویزے کے اوپر پھر آپ جو یہاں پہ ایک پرائیویٹ فرم ہے علامہ اقبال ٹاؤن کے اندر، وہاں پہ ان کے سی او کو جا کے ملیں گے، ان کو کہیں کہ جی میں ٹریول کرنا چاہ رہا ہوں اپنے بائی روڈ، یہ میرے پاس ویزا ہے، تو ویزے کے بغیر تو نہیں آپ جا سکتے، ویزا ہے تو میں جانا چاہ رہا ہوں، یہ میری بائک ہے، یہ میرے پیپر ہیں، تو وہ آپ کو پھر جو ہے نا وہ کارنٹ دی پساج ایک مخصوص رقم لے کے، آج کل 80-85 ہزار روپے ہوگی، اس کے اندر انٹرنیشنل آپ کے پیپر ورک بھی ہیں، اس کے اندر لائسنس بھی ہے آپ کا، اس کے اندر وہ کارنٹ دی، اس کے نا 20 پیجز ہوتے ہیں کارنٹ دی پساج کے، تو اس کے اندر 20 پیجز کا مطلب ہے کہ آپ 20 ممالک میں آسانی سے پھر سکتے ہیں ایک کارنٹ کے اوپر۔ پہلے اس کی جو ہے نا ویلیڈیٹی 1 سال کی تھی، پھر ہماری دفعہ 6 ماہ کی ہوگی دوسری، اب پھر انہوں نے 1 سال کی کر دی ہے، یعنی کہ 1 سال تک آپ اس کو کارآمد کر سکتے ہیں، آ کے جا بھی سکتے ہیں، پھر آ کے جا سکتے ہیں 1 سال کے اندر اندر، تو اس کی ویلیڈیٹی 1 سال کی ہو گئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کے 20 پیجز 20 ممالک میں آپ جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں آپ کا کارنٹ ختم ہو جاتا ہے، پیج ختم ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ تو اس کا بھی حل ہے کہ آپ وہاں کی جو لوکل فرم ہے وہاں سے اپنا کارنٹ کو رینیو کروا سکتے ہیں، اس کے کیوں 150 سے 200 ڈالر جو ہے نا اس کے چارجز، اگر آپ پاکستان میں کرائیں گے تو اس کے 50 ڈالر چارجز ہیں۔ اچھا کاشف صاحب، یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مقدس جو جگہ ہیں خانہ کعبہ یا مدینہ منورہ، وہ لوگ وہاں پہ جائیں۔ ہم نے دیکھا کہ انڈیا سے بھی ایک بھائی ہمارے جو تھے وہ پیدل انہوں نے سفر کیا، پھر پاکستان سے ایک بھائی تھے انہوں نے سفر کیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ لائک بائک پہ اگر ہم جانا چاہ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، رائٹ، تو اس کا کتنے ٹوٹل راستے ہو سکتے ہیں یا کس کس وے سے ہم جو ہے وہ جا سکتے ہیں؟ جی اس کے جو ہے نا ٹوٹل 8 راستے ہیں، اسپیسیفکلی آپ اگر عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ان میں کوئی 5 راستے ہیں جو کہ کھلے ہوئے ہیں، ایک راستہ ہے جو کہ سب سے شارٹ ہے اور اس کے اوپر کام چل رہا ہے، اور امید ہے کہ اکتوبر نومبر تک وہ بھی کھل جائے، اور 2 راستے ہیں جو کہ بند ہیں۔ ان میں جو 2 راستے جو بند ہیں وہ ہے کہ آپ کے پاس آپ ایران سے عراق اور کویت سے سعودیہ جائیں، تو کویت پاکستانیز کو ویزا نہیں دیتا، اس کی سم جو ہے نا وہ بڑی ڈسکریج کرنے والی سٹوریز ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا راستہ جو ہے کہ وہ عراق سے آپ ڈائریکٹ سعودیہ میں بھی نہیں انٹر ہو سکتے، کیونکہ ان کے بارڈر کے اوپر پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ نہ آپ سعودیہ سے وہاں پہ انٹر ہو سکتے ہیں، نہ ادھر عراق سے ادھر انٹر ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ادھر سے انٹری ایگزٹ دونوں طرف بند ہے، یہ 2 راستے بلاک ہیں۔ ایک راستہ جو کہ سب سے شارٹ ہے اور سب سے بہترین ہے، اس کے اوپر کام چل رہا ہے، امید ہے کہ ان دونوں ممالک میں جس طرح سفارتی سطح پر ابھی کام چل رہا ہے، ابھی سعودی جو بادشاہ ہیں انہوں نے سعودی جو ایرانی جو ہے صدر،
ان کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے، تو ان کے اگر وہاں پہ سفارت خانے کھل جاتے ہیں تو امید ہے کہ بو شہر اور بندر لنگا سے ڈائریکٹ دمام کے لیے فیری چل جائے، تو یہ سب سے شارٹ راستہ ہوگا۔ باقی جو 5 راستے اس میں آ رہ جاتے ہیں ان میں ایک ہے کہ آپ ان کی جو بندر عباس کی باہنور جو ہے وہ بندر عباس وہ پورٹ ہے، باہنور پورٹ سے، بو شہر سے، بندر لنگا سے اور نیک شہر سے، یہاں سے ان کی فیریز چلتی ہیں جو کہ بحرین سے آپ سعودی عرب جا سکتے ہیں، ایران سے قطر سے آپ سعودی عرب جا سکتے ہیں، ایران سے دبئی یا شارجہ سے ہو کے آپ سعودی عرب جا سکتے ہیں، ایران سے آپ عمان سے ہوتے ہوئے آپ سعودی عرب انٹر ہو سکتے ہیں، تو یہ وہ راستے ہیں۔ زبردست کاشف صاحب، آپ نے 8 رستے بتائے اور ان میں کی بھی آپ نے پراپر ڈیٹیل بتائی کہ کون کون سی اوپن ہے اور کون کون سے نہیں ہیں، اور جو اوپن نہیں ہیں ان کی وجہ کیا ہے۔ دوسرا آپ مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے فیری کا بھی جو ہے ابھی ڈسکشن کی ہے، اب فیری کے تھرو اگر ہم لے کے جاتے ہیں بائک اپنی تو اس کے کیا کچھ ایکسپینڈیچرز ہیں؟ نارملی لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے جیسے گریس میں واقعہ ہوتا ہے کہ پانی کافی زیادہ اس کی لہریں ہوتی ہیں، تو انپریڈکٹیبل جو ہے وہ مائنڈ میں خیالات آتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں گائیڈ کیجیے گا۔ جی اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ حالات کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو یہ تھوڑا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، تو ایکچولی میں اگر کسی کو ریکمینڈ کروں گا نا تو $5000 منیمم آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ کی جیب خرچ آپ کے لگے چاہے $2000، لیکن وہاں پہ آپ جا کے پھنسے نا، اس لیے تو فیری کا جو خرچہ ہے وہ $500 سے $600 تک ہے، اور یہ 250 کلومیٹر کا سفر ہے جو کہ 8 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، اور اس میں سستا بھی ہے۔ اگر آپ ویزل کے تھرو کارگو کرواتے ہیں تو وہ آپ کا تقریباً کوئی $200 میں ہو جاتا ہے، تو اتنا خرچہ ہے۔ اور باقی رہی بات کہ جس طرح جی کہ وہ یونان کی کشتیوں میں غیر قانونی طور پہ جاتے ہیں، ویسا نہیں ہے سٹائل، یہ ایسے ہی جیسے آپ لگژری کسی ایئرپلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کھانا بھی سرو کیا جاتا ہے، آپ آؤٹنگ کے لیے باہر اس کے ڈیک پہ بھی جا سکتے ہیں، اوپن ماحول کے اندر آپ جو ہے نا وہ تصاویر بھی بنا سکتے ہیں، سن سیٹ انجوائے کر سکتے ہیں، تو وہ فیری یہ الگ ہے، یہ پیسنجر فیری ہے، اس کی کارگو بھی ہوتی ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن کارگو ویزل ایک الگ چیز ہے، اس میں آپ پیسنجر نہیں اس میں جا سکتے، اس میں کارگو کا سامان ہوتا ہے، وہ ذرا سستا ہوتا ہے $200، اور اگر آپ اس میں جاتے ہیں اس میں آپ کی اپنی ٹکٹ بھی انکلوڈ ہے۔ اگر آپ یہ سارا ہاں اس میں بچت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ایجنٹ کے تھرو کروا رہے ہیں تو اپنا حصہ رکھتا ہے، وہ $500-600 ہو جائے تو اس میں اس کی فیس بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو لینگویج ہرڈل نہ محسوس ہو، اگر آپ کو پرشین آتی ہے یا تھوڑی بھی ہرڈل آپ کر لیں تو بہترین ہے کہ آپ خود کریں، تو آپ کے میرے خیال میں کوئی $300 سے ابو نہیں لگیں گے۔ زبردست۔ اچھا کاشف صاحب، آپ نے مختلف جو ہیں وہ بارڈرز کراس کیے بائک کے اوپر، اس میں کیا کوئی مشکلات نہیں پیش آئیں آپ کو؟ جی اس میں مشکلات ایز اے سچ کچھ اتنی ہے نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں جتنی مشکلات دیکھی ہوئی ہیں نا، تو جس طرح کے ہمارے نوجوان کے اوپر برڈنائز کیا ہوا ہے ذمہ داریوں نے، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان سے زیادہ کہیں مشکلات ہوں، تو الحمدللہ سارے بارڈرز کے اوپر لوگ کوپریٹیو ہیں، اور جب آپ ایز اے ٹورسٹ کہیں جاتے ہیں تو آپ اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں، تو لوگ بھی آپ کو اسی انداز کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں، تو میرا تجربہ تو بہت اچھا رہا ہے تمام بارڈرز کے اوپر۔ یوزلی ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ورسٹ تھرڈ پاسپورٹ بھی ہے ان دا ورلڈ جو پاکستانی پاسپورٹ ہے، تو جب پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ ٹریول کرتے ہیں یا لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی مشکلات آپ کو آتی ہیں یا ایزیلی یہ چیزیں بھی کور ہو جاتی ہیں؟ جی پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اس میں کچھ ایشو آ جاتے ہیں، جیسے آپ کو ویزا ایشو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو ویزا نہیں ملتا، تو یہ چیزیں کچھ ہیں، یہ جو ہے نا وہ چیزیں ماننی پڑیں گی اس کے اوپر۔ جیسے کہ ہمارے پاس عراق کا سٹیکر ویزا تھا، تو ہم ارر بارڈر کے اوپر سعودی عرب سے عراق میں انٹر ہونے کے لیے بیٹھے رہے، لیکن ہمیں وہاں پہ داخلہ نہیں ملا، تو اس طرح کے ہیں چیزیں ہیں۔ کچھ ہمارے ساتھی تھے جن کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے ویزے ریجیکٹ ہو گئے، تو یہ کچھ چیزیں ملٹیپل ہیں جو کہ جو ہے نا سمجھ لیں آپ کے مشکلات کی جو ہے نا وجہ بنتی ہیں۔ باقی ٹریول پاکستانی بہت زیادہ کرتے ہیں، ٹریول آپ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس پیسہ کھلا ہو، ویزا ریجیکٹ ہو دوبارہ اپلائی کر لیں۔ اچھا بائک پہ ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آپ گئے سعودی عرب، آپ نے عمرہ بھی جو ہے وہ کیا، آپ نے کتنے عمرے کیے اور آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ نے کیا کیا وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں سعودی عربیہ میں؟ جی سعودی عرب کے حوالے سے تو اتنا کہوں گا جتنا سعودی عرب ان 2 آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے نا اتنا دیکھا ہے،
اتنا سعودی عرب کے لوگوں نے نہیں سعودیہ دیکھا جتنا اللہ نے مجھے دکھایا ہے. زبردست. اور اس میں میرے ٹوٹل 10 عمرے تھے. ایک عمرہ میرا رمضان المبارک میں تھا اور نجران یمن بارڈر سے لے کے پورا سعودی عرب کی پٹی آپ سمجھ لیں کہ سامنے جبوٹی بھی ہے, ایتھوپیا بھی ہے, ساؤتھ سوڈان ہے, نارتھ سوڈان ہے, مصر بھی ہے, پھر اسرائیل اور حگل تک, یہ اردن تک, ٹھیک ہے, اردن سے پھر عراق بارڈر سارا, کویت والی سائڈ, بحرین, اس کے علاوہ قطر والی سائڈ, عمان والا سارا, دبئی والا ایریا, پھر اس کے اندر سے آپ قسیم چلے جائیں, حائل ہے, ٹھیک ہے, پھر ارر ہے, الحفوف ہے, تبوک ہے, نیوم ہے, شرما ہے, البد ہے, جمبو ہے, الفقرہ پاس ہے, مدینہ منورہ ہے, جدہ ہے, مکہ ہے, بدر ہے, اس کے علاوہ طائف ہے, الباحہ ہے, ابہا ہے, خمیس مشیط ہے, النسوس ہے, اس کے علاوہ پھر آپ الخرج ہے, ریاض ہے, ٹھیک ہے, پھر بکیک ہے, پھر الحفوف ہے, الحصہ ہے, العمران ہے, دمام ہے, الجبیل ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے علاوہ حرف الباطن ہے, الحصہ ہے. میں تو نام لیتا جاؤں گا لیکن یہ جس طرح میں نے کور کیا نا, یہ تمام سعودیہ کے بارڈر جو ہے نا وہ کور ہو جاتے ہیں اس کے اندر. تو یہ جو سعودیہ کو جانتا اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں. زبردست کاشف صاحب, آپ نے کافی زیادہ نام لیے اور اتنے تو یوزلی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے بھی اس طرح سے جو ہے وہ ٹریول نہ کیا ہو جس طرح سے آپ نے ٹریول کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یوزلی ایک مائنڈ میں ایک چیز ایسی آتی ہے کہ موسٹلی پاکستانی انڈینز بنگلہ دیشی جاتے ہیں وہاں پہ لیبر کیٹیگری کے اندر اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت اچھا ان کے ساتھ رویہ نہیں رکھا جاتا. آپ گئے, آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ایز اے ٹورسٹ میں اس چیز کو دیکھتا ہوں. جب آپ کسی باہر کے ملک میں جاتے ہیں نا تو آپ نے یہ بھی اسٹیٹس دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے لوگوں کا وہاں پہ کیا اسٹیٹس ہے. ہمارے لوگ زیادہ تر وہاں پہ لیبر کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑا چھوٹا تجربہ تھا یہ کہ پاکستانی ایز اے ٹورسٹ آئے ہیں, انہوں نے ہمارا ویلکم ایسا کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی دوسری مہمان ترین قوم ہے نا تو وہ سعودیز ہیں. صحیح. پہلی اگر مجھ سے پوچھیں تو پہلی پاکستانی ہے, ان جیسا کوئی نہیں ہے. یہ آپ کو جاننے پیچھے بغیر ہی جو ہے نا وہ آپ کو اپنا سب کچھ بے تکلف ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ. دوسری سعودیز ہیں تو لو سعودیز. عربوں کے اندر سعودیز کا کوئی مقابلہ نہیں, ان کی مہمان نوازی کا, ان کے رہن سہن کا, ان کے ٹھاٹ باٹ کا اور ان کی دوستی کا, وہ دوستی نبھاتے ہیں. کاشف صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ اپروکسیمیٹلی $5,000 جو ہیں ایک ہونے چاہیے سفر کو طے کرنے کے لیے. اچھا اس میں آپ یہ بتائیے کہ اس بجٹ کے اندر رہتے ہوئے مزید ہم خرچے کو کیسے کم کر سکتے ہیں, رہائش, کھانا, وٹ ایور جو بھی ٹریولنگ ہے. جی اس میں ہر ملک کا نا ڈفرینٹ سینیریو ہے. ایران کا اگر آپ کو میں بولوں تو آپ کا خرچہ کم ہو سکتا ہے. پہلے تو ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا وہ کیمپ اپنا اٹھائیں. ایران کے اندر 5 قسم کی رہائشیں ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ لگژری جو ہے نا وہ وہاں پہ ہوٹل 7 اسٹار 5 اسٹار آپ کو مل جاتے ہیں. وہ پاکستانی کوئی 7,000 سے 16,000 تک کے اندر جو ہے نا آپ کو مل جاتا ہے. یہ ایک سٹائل ہے آپ نے اگر رہنا ہے پر نائٹ. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ ایک ان کا جہاں گردی ہوٹل ہے جس کی ممبرشپ لینی پڑتی ہے, اور وہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارا PTDC ہے یا TDCP کے ہوٹل ہے, اسی طرح کا ان کا ایک چین ہے پوری ہر شہر کے اندر. تو ان کا جو ہے نا پرائس رینج ہے 5,000 پاکستانی سے 9,000 تک, ٹھیک ہے. اس میں جو تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے رہائش کی وہ ہے ان کے کاروان سرائے, جس کو ہم مسافر خانہ اردو میں بولتے ہیں. کاروان سرائے وہ انہوں نے ڈیولپ کیے ہوئے ایز اے ٹورزم کے لحاظ سے بالکل اسی سٹرکچر میں جیسے اچمنڈس دور میں یا پھر جو ہے نا وہ سائرس دی گریٹ کی دور میں جو ہے نا وہ, یا پھر جو ہے نا قاجار دور کے اندر جس طرح ان کی ڈینسٹی تھی, ان کی سلطنتیں تھیں اس زمانے, اسی حوالے سے انہوں نے تیار کیے ہوئے. ان کی جو ہے نا یہ 5,000 سے لے کے 15,000 تک پر نائٹ ہے. چوتھی اس میں جو کنڈیشن آ جاتی ہے وہ ہے ان کے ہاسٹل کے اندر آپ $10 پر نائٹ, آپ $5 پر نائٹ اور $20 پر نائٹ بھی رہ سکتے ہیں. ہاسٹل ان کے عام ہر شہروں میں موجود ہیں. 5ویں ان میں جو چیز ہے وہ پورے ایران میں آپ کو مل جائے گی, وہ ہے پین گیسٹ. آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں, آپ کول سرفنگ یوز کریں, آپ جو ہے نا وہ آئی ایور لینڈ یوز کریں, یہ ایپس ہیں یہ آپ یوز کریں, اپنے ٹرپ کو ان کے اندر ڈالیں. جس ملک میں بھی جانا ہے تو لوگ آپ کو مہمان نوازی کے لیے تیار بیٹھیں. یہ تھا ایران کا. آگے جس طرح دبئی ہے, عمان ہے, سعودی عرب ہے, باقی اردن وغیرہ, عراق ہے, اور جو باقی دیگر ممالک, وہاں پہ آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں,
آپ کو کیمپنگ بھی مل سکتی ہے. ایران میں بھی اسی طرح کی رہائش ہے کہ آپ کو ہر جو ہے نا وہ جو بھی ریسٹ ایریا ہے نا وہاں پہ آپ کو کیمپنگ مل سکتی ہے. یہ پاکستان کی طرح کے ریسٹ ایریا نہیں ہے. وہاں پہ ریسٹ ایریا جو ہیں وہاں پہ سوق بازار بھی ہیں, وہاں پہ فیول چینج کرنے کی مارکیٹس بھی ہیں, وہاں پہ جو ہے نا ہوٹل بھی ہیں, وہاں پہ جو ہے نا طعام بھی ہیں یعنی کہ کھانے کے ہوٹل بھی ہیں. تو اس طرح وہاں پہ کیمپنگ کے لیے آپ جدھر مرضی آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ آپ ایک تو ایک خرچہ ادھر سے بچا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ پاکستانی کمیونٹی کو بھی ٹچ کریں, سوشل میڈیا کو یوز کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ عرب ممالک میں سفر کر رہے ہیں تو سنیپ چیٹ اکاؤنٹ آپ کا لازمی ہونا چاہیے. وہ لوگ سنیپ چیٹ پہ بہت ہیں, انسٹاگرام پہ ہوں آپ تو اس پہ سٹوریز ڈالتے جائیں تو لوگ آپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا ادھر سے بھی خرچہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر آپ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو ویسے ہی بائک پہ روک کے آپ کو کھجوریں بھی دیں گے, آپ کو چاکلیٹس بھی دیں گے. مجھے یاد ہے ابو محمد اپنی بیگم کے ساتھ تھا, ابو اجرم اردن بارڈر کے ساتھ ہی ایک شہر ہے, تو وہاں پہ انہوں نے مجھے روکا اور مجھے باقاعدہ انہوں نے روک کے اور مجھے قہوہ پلایا, اپنی بیگم سے تعارف کروایا. ٹھیک ہے, کہا جی کہ ہم کیمپنگ کرنے جا رہے ہیں, کافی لیڈیز تھیں ساتھ. تو میں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں دومت الجندل, تو آپ کا وے ڈفرینٹ ہے بالکل, ایک جو ہے نا وہ ڈفرینٹ شیپ میں جا رہے ہیں ہم. تو بہرحال ان سے قہوہ شوا پیا. یعنی کہ کہنے کی بات ہے کہ آپ جہاں بھی رکیں گے نا آپ کو کوئی نہ کوئی مہمان نواز بائک کو دیکھ کر آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے, باقی آپ نے خرچہ آپ کی اپنی اوپر آپ نے بچانا, میں نے آپ کو بتا دیا, اس طرح بچ سکتا ہے. زبردست. کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 70 پہ بھی جا سکتے ہیں, 1 to 5 پہ بھی جا سکتی ہیں, ٹریول کر سکتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی آپ نے یہ بھی بتایا کہ ابھی اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 200 cc سے کم بائک جو ہے وہ نہیں لے کے جا سکتے. اچھا, بائک کا آپ بتائیے گا کہ منیمم کتنی کیٹیگری ہونی چاہیے, کس بائک پہ جو ہے ہم ایزیلی وہ سفر طے کر سکتے ہیں؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا کمفرٹ زون ہے نا, جو بائک آپ کو جس میں آپ کمفرٹ محسوس کرتے ہیں, وہ 70 ہو 1 to 5 ہو, کوئی ایشو نہیں ہے. بائک ساری جا سکتی ہیں, بائک نہیں جاتی, رائڈر لے کے جاتا ہے, رائڈر جاتا ہے. لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اداروں کی پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں. پہلے تھا کہ آپ 1 to 5 پہ بھی سفر کر لیں, جنہوں نے کر لیا سو کر لیا, لیکن ابھی انہوں نے منیمم 200 cc کر دی ہے. تو اب دیکھیں وہ الاؤ کرتے ہیں کہ نہیں 150 کو یا 1 to 5 کو. لیکن ابھی انہوں نے جو حال ہی میں ابھی طے ہوا ہے 15 دن پہلے کا ہے نوٹیفیکیشن کہ منیمم 200 cc کو اجازت دیں گے. تو میرا ماننا ہے کہ 200 cc ٹھیک ہے, بائک تھوڑی سی پاورفل ہوتی ہے اور اس کا جو ہے نا فیول ایوریج بھی اس کی اچھی ہوتی ہے, تو کمفرٹ زون بھی اس کا چھوٹی بائک کی نسبت بہتر ہوتا ہے, تو وہ آپ کو تھکائے گی بھی نہیں. تو اگر آپ کو لانگ رائڈ مارنی بھی پڑ جائے تو بڑے بڑے عجوبے بھی بیچ میں ہیں, تو آپ وہاں پہ تنگ نہیں ہوں گے. اچھا کاشف صاحب, نارملی یہ کنسیپٹ آتا ہے کہ اگر بائی ایئر ہم ٹریول کریں تو وہ زیادہ سستا پڑتا ہے ریدر دین کہ ہم بائک پہ جائیں, اس میں پیٹرول بہت زیادہ لگ جاتا ہے. لوگوں کا ایک جنرل کنسیپٹ یہ ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں یوزلی جو پیٹرول کی پرائسز ہیں, اور اگر اسی طرح ہم بارڈر کراس کرتے ہیں, ایران ہے, عراق ہے, سعودی عربیہ یا فردر جو عرب ممالک ہیں, تو وہاں پہ جو ہے وہ کیا پرائز ہے اس کی پیٹرول کی, اور کیا اس میں ایکسپینڈیچرس جو ہے وہ آتے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ میرا ٹوٹل پیٹرول لگا ہے 97,037 روپے کا. ٹھیک ہے, اور اس میں سے کچھ 27,000 کا نا میرا پاکستان میں لگا ہے, تافتان جانے کا, تافتان سے واپس آنے کا. ٹھیک ہے, اور یعنی کہ سمجھ لیں کہ 13,500 سم تھنگ کا نا ایک سائڈ کا پیٹرول لگا ہے. تو باقی ممالک, تمام ممالک میں پاکستان میں سب سے سستا ہے. ایران کے اندر کوئی پیٹرول سمجھ لیں کہ آپ کے $1 سے بھی کم قیمت میں ٹینکی فل ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ 10-15 روپے لیٹر, اس طرح سمجھ لیں آپ. دبئی کے اندر تھا 160 روپے لیٹر. یہ تب کی بات بتا رہا ہوں جب پاکستان میں 270 روپے لیٹر تھا. اور سعودی عرب میں تھا 145 روپے لیٹر. عمان میں تھا کوئی 170 روپے لیٹر. ٹھیک ہے, تو پاکستان کی نسبت تمام ممالک میں پیٹرول سستا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بہت سے جو بارڈرز ہیں وہ کراس کیے ہیں, اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ کافی مہمان نواز جو لوگ ہیں, کوئی ایک ایسا واقعہ یا کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی مہمان نوازی ہو جو رہ گئی اور آپ چاہ رہے ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اسے جو ہے وہ شیئر کریں؟ جی بالکل, مہمان نوازی کے لحاظ سے سعودیوں کا کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی مہمان نوازی جو ہے نا وہ ہم آج بھی مس کرتے ہیں, وہاں پہ پاکستانی ہو یا سعودیز ہوں. تو سعودیہ ایک ایسا خطہ ہے جس کو اللہ نے مہمان نوازی سے نا نوازا ہوا ہے.
وہ میں چاہوں گا میں دوبارہ وہاں جاؤں تو ان کی جو ہے نا مہمان نوازی کو دوبارہ انجوائے کروں. اچھا یوزلی ہوتا یہ ہے کہ آپ سفر کرتے ہیں، اس میں دن بھی ہوتی ہے، رات بھی ہوتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، آندھی بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، تو کوئی ایک ایسا واقعہ، خطرناک واقعہ آپ کے جو ہے وہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو؟ جی اس میں واقعات تو 2-3 ہیں، لیکن موسم کی آپ نے بات کی تو میں دو آپ کو واقعات بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جب زاہدان میں پہنچے تو رات کا وقت تھا اور کوئی -7 سے 8 ڈگری تھا. تو اس کے لیے میں اکوپمنٹ کی الگ سے ہماری نشست ہوگی، اس میں اکوپمنٹ بتاؤں گا آپ نے کس طرح سردی سے بچنا ہے، تو وہ جو چیزیں چاہیے کہ وہ الگ سے ٹاپک ہے. اچھا وہاں پہ یہ تھا کہ میں ابھی وہ دن کے 11 بج رہے تھے اگلے دن، تو میں نے ایسے بوتل رکھی اپنی بائک کے اوپر، تو ذرا اندر گیا ہوں تو 5 منٹ باہر آیا ہوں تو وہ برف کی جمی ہوئی تھی. تو اس طرح کا موسم بھی دیکھا ہے، اور ایسا موسم بھی دیکھا ہے کہ رب الخالی جو سرائے نجد ہے، سعودی عرب کا ایمٹی کوارٹر ہے، کہ وہاں پہ ہم نے صبح جب نکلے ہیں تو 15 سینٹی گریڈ تھا، اور جب دوپہر ہوئی ہے تو وہاں پہ 38 سینٹی سیلسیس تھا. تو اس طرح کی گرمی بھی، ایون کہ مجھے سن برن بھی ہوا. تو یہ ہے ایکسپیرینس ہے موسم کے لحاظ سے. ہاں ایک اور بڑا عجیب تجربہ تھا کہ میں ایک اردہ نامی ایک صحرا ہے، صحرائے اردہ سعودی عرب کا، وہ کوئی علولہ سے کوئی 200-250 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں پہ ایک راک تھی النصرہ راک، وہ پرفیکٹلی کٹ راک ہے بالکل درمیان سے. تو اس کو دیکھنے کے لیے میں نے اپنے جب میپ سے دیکھا تو میں نے کہا یہ بس ایسے کوئی 1-1.5 کلومیٹر دور ہے، تو میں چلو پیدل ہی کر آتا ہوں، کیونکہ ٹیلے تھے، میں پہلے بھی جو ہے نا تھک چکا تھا بائک ریت میں چلا چلا کے، تو میں نے بائک روڈ پہ چھوڑا اور پیدل میں نے سفر شروع کر دیا. اور جب وہاں پہ میں نکلتا جب میں گیا تو میں راستہ بھی بھٹکا، دیکھ رہا ہوں وہاں پہ نہ تو سگنل تھے نہ جی پی ایس کام کر رہا تھا، تو بڑا ایشو بنا. لیکن بہرحال میں نے وہ راک جو ہے نا وہ تلاش کر لی، لیکن میرے پاس ایک ہی بوتل تھی پانی کی، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا مجھے اتنا ٹائم لگ جائے گا. کوئی 4 گھنٹے کے بعد میں وہاں پہنچا، اس کو میں نے ایکسپلور کیا، مجھے بڑا مزہ آیا. وہ کٹنگ راک میں نے دیکھی، وہاں پہ بیبی ایلیفنٹ راک بھی ہے، گوریلا راک بھی ہے، کافی راکس ہیں. تو پورے اس کا ایک اوپن میوزیم ہے. جب وہاں پہ میری واپسی ہوئی تو مجھے رستے کا اندازہ نہ ہوا، تو میں وہاں پہ بیٹھ گیا. اب چٹان کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں، گرمی شدت ہے، پانی ختم ہو گیا. مجھے یہ تھا کہ لو بھیا آج تو میں گیا. میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ چلیں کوئی آئے گا شاید اس راک کو دیکھنے آئے تو میں اس کے ساتھ کوئی لفٹ لے لوں گا، یا پھر شام ہوگی تو ریت ٹھنڈی ہوگی تو پھر میں ٹریول کروں گا تاکہ مجھے پیاس تنگ نہ کرے. وہ سایہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھا. تو تھوڑی دیر بعد مجھے کہیں سے انجن کی آواز آتی ہے کہ کوئی سٹارٹ ہوا ہے انجن. تو لیکن میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسے میرا وہم ہے. لیکن بہرحال میں اس چٹان کے نیچے بیٹھا رہا، چٹان کو دیکھتا رہا. وہاں پہ کیونکہ ہوا چل رہی تھی لیکن میں چٹان کی چھاؤں میں تھا، تو مجھے لگا کہ لے بھی آج تیرا آخری دن ہے، واپسی تیرے سے ہونی نہ اگر کوئی نہ آیا. پھر مجھے انجن کی آواز آتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی غیر نظر آنے والی چیزیں جو ہے نا وہ شرارت کر رہی ہیں. مجھے کچھ اس کے بعد سنائی نہیں دیا. تھوڑی دیر بعد پھر مجھے انجن کی آواز سنائی دیتی ہے، اور پھر ریت بھی اڑتی ہے. تو وہ ریت جس طرف ہوا سے اڑ کے آ رہی ہوتی ہے نا، تو میں اس چٹان کی طرف چلا جاتا ہوں. تو جا کے دیکھتا ہوں پیچھے ایک جرمن کپل اپنے کاروان کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑا ہوا، ان کی گاڑی ریت میں پھنسی ہوئی ہے. اور میں ان کے پاس گیا ہوں، میں نے ان سے پانی مانگا ہے فوراً. وہ مجھے دیکھ کے حیران ہوئے، کدھر آئے ہو؟ میں نے ان کو بتایا جی میں اس طرح گیا پانی. میں نے کہا ایک بوتل تھی. کہتے تم پاگل ہو کہ تم اتنی دور پیدل چل کے آگے ہو، بائک پہ آ جاتے ایسے فلان. میں نے کہا بڑا اندازہ نہیں تھا. انہوں نے مجھے پانی دیا، چاکلیٹس دی، انہوں نے مجھے ڈیٹس دی. پھر انہوں نے کہا جی دھکا لگائیں. میں نے اس کی بیگم کے ساتھ ابھی میں نے ہاتھ ہی رکھا، میں نے زور نہیں لگایا. اس نے جو ہے نا وہ گیئر میں ڈال کے گاڑی گئی، ان کا کارون وہ نکل گیا. وہ تو پھنسا ہی نہیں ہوا تھا، وہ قدرتی طور پہ اللہ نے میرے لیے پھنسایا ہوا تھا کہ میں نے وہاں پہنچنا تھا، مجھے پانی ملنا تھا، تو میرے جان میں جان آنی تھی. تو وہ نکلا ہے، تو انہوں نے مجھے لفٹ دے دی، تو بائک تک انہوں نے مجھے جو ہے نا پہنچا دیا. تو یہ ایک عجب تجربہ تھا. اچھا قاصد صاحب، یوزلی ہوتا یہ ہے کہ جب لاہور میں آپ کہیں پہ یا ود ان پاکستان کسی ہسٹوریکل پلیس کی آپ جاتے ہیں، آپ ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا امیجز لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یوزلی ایک کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یار جو سیکیورٹی والے ہیں وہ آپ کو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہاں پہ کیمرہ الاؤ نہیں ہے، آپ یہاں پہ ویڈیو نہ بنائیں، آپ آگے چلیں. اس طرح کا کچھ بیہیویئر جو ہے وہ یوزلی فیس کرنا پڑتا ہے. اور بہت سے ولاگرز ہیں ان کی یہ بھی ہوتا ہے کہ یار ہمیں ڈرون جو ہے وہ اڑانے نہیں دیا جاتا، اور جب تک ہم پورٹرے نہیں کریں گے پاکستان کی اس امیج کو تو دنیا کیسے جو ہے وہ دیکھے گی. ایک لیٹسٹ یہ ایک موڈ آف کمیونیکیشن ہے.
تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے مختلف ممالک کا سفر کیا ہے، کیا وہاں پہ بھی کوئی یہی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور اسپیشلی ڈرون کے حوالے سے آپ نے ہمیں لازمی بتانا ہے۔ پاکستان میں ہوتا یہ کہ جب آپ نے جو ہے وہ ڈرون آپ اڑانے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ پہلے اس ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لیں، پھر سیکنڈ سے، پھر تھرڈ سے، پھر فورتھ سے، اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس کہ لائک ذلیل بندہ نہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کمپیئر کریں دیگر ممالک سے تو اس حوالے سے آپ اب بتائیے گا۔ جی بالکل زبردست آپ کا سوال ہے۔ پاکستانی کمیونٹی اس لحاظ سے تھوڑی سی جاہل ہے، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان کو نہیں اندازہ کہ یہ کوئی فلم آئے گا تو اس کی پروموشن ہوگی نا۔ باہر کی دنیا میں یہ ون ونڈو آپریشن ہے۔ سعودی عرب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ 3 جگہ پہ آپ کو پرمیشن کی جو ہے نا وہ اجازت لینی پڑتی ہے، پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ اس میں ایک نیوم ہے، دوسرا مکہ اور مدینہ، وہ احتراماً ہے، اور نیوم کا تھوڑا سا ان کا ڈسکلوز نہ ہو جائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ میں نے دیکھا ہے وہاں پہ لوگ ڈرون اڑاتے ہیں، فوٹیجز بھی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا میں جدھر عمان میں چاہیں، جدھر چاہیں آپ ڈرون اڑا سکتے ہیں، ڈرون سے جو ہے نا وہ فلما سکتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں تبھی تو ان کا ٹورزم پروموٹ ہو رہا ہے نا، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ تو پاکستانی اتھارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اس کو اگر آپ نے پروموٹ کرنا ہے تو اس کو فری ہینڈ دیں، پھر ڈرون اڑائیں، ڈرون سے کیا ہوگا، اڑانا چاہیے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ نے ایک جگہ پہ جانا ہے، اپلیکیشن دینی ہے، اپنا پاسپورٹ دینا ہے، جی میں یہ میرا کیمرہ ہے اور میں تصویریں بنانا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو اجازت ہے۔ آپ ڈرون بھی اڑا سکتے ہیں مسجد نبوی میں، ٹھیک ہے، مکہ کے حدود میں بھی اڑا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ لوگوں کی فوٹیجز ہیں۔ اچھا کاشف صاحب، ایک دو ٹرمز بہت یوز ہوتی ہیں، ویزا انشورنس اور بارڈر انشورنس، اس میں اگر ڈفرینشیٹ ہم کرنا چاہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ جی ویزا انشورنس اور بارڈر انشورنس جو چیزیں نا، یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایران میں انٹری کے وقت آپ کو انشورنس کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو وہ آلریڈی ہماری پیڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ویزا انشورنس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا انشور ہو رہا ہے، وہ آپ کا ایجنٹ اس کی انشورنس کرتا ہے کہ جی یہ بندہ اتنے دن رہے گا، اس سے پہلے یہ نکلے گا، وہ انشورنس ہوتی ہے اس کے بہاف پہ۔ لیکن ہاں بارڈر انشورنس کی تھوڑی ڈفرینٹ ہے۔ ابھی اگر آپ کا ویزا ابو دھابی سے ہے نا، تو سعودیہ میں انٹری کے وقت آپ کی بارڈر انشورنس فیس نہیں لگے گی، اور اگر آپ کا جو ویزا شارجہ سے یا دبئی سے ایشو ہے تو آپ کی بارڈر انشورنس فیس لگے گی، جو کہ 30 درہم سے لے کے 200 درہم تک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سعودیہ سے جب آپ بارڈر انٹر کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ 150 سے 200 درہم آپ کو دینا پڑے گا۔ جب آپ سعودیہ میں انٹر ہو جائیں گے تو وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ وہ آپ اگر 55 ریال 60 ریال لیتے ہیں، وہ 1 ویک کی انشورنس ہے، 104 ریال کی 2 ویک کی انشورنس ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ انشورنس کے اوپر 15% جو ہے نا وہ ٹیکس بھی ہے گورنمنٹ کا۔ تو اسی طرح عمان کے اندر بھی انشورنس لگتی ہے، وہ 150 ریال ہے، وہ انشورنس ہے، وہ سعودی ریال سمجھ لیں، ٹھیک ہے، عمانی 15 ریال۔ تو انشورنس ہر بارڈر کے اوپر ڈفرینٹ ہے۔ اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جتنے بھی میرے ٹریولر دوست ہیں جو کہ انٹرنیشنل ٹریول کا شوق رکھتے ہیں، وہ کریڈٹ کارڈ کو لازمی رکھیں۔ کئی جگہ پہ ایسے ہے کہ بارڈر انشورنس فیس جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو ہے، 30 ریال یا 30 درہم یا 30 ڈالر، اگر آپ کیش دیں گے تو وہ 200 ڈالر ہے یا 100 ریال ہے یا 200 درہم ہے، اس طرح ہے۔ تو کئی جگہ کہ آپ کا جو کریڈٹ کارڈ ہے نا وہ ویلڈ ہے اور وہ چلتا بھی ہے اور آپ کی بچت بھی ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں الولا گیا، میں تیمہ گیا، میں الحصہ گیا، ٹھیک ہے، الکارا ماؤنٹین دیکھنے، قوم نوح کا جو عذاب والا ایریا ہے، تو وہاں پہ ٹکٹس ہیں 60 ریال کی، 95 ریال کی سم تھنگ اس طرح۔ تو وہ کیش میں نہیں ہے، وہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو ہیں، تو کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی انٹریکٹیو اور انفارمیشنل جو ہے وہ ہماری یہ بیٹھک رہی۔ اچھا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم مزید اس طرح کی باتیں کرتے رہیں، لیکن ہم کریں گے یہ کہ ہم اس کے مختلف پارٹس جو ہے مزید بنا دیں گے۔ ہم آپ لوگوں سے بھی چاہیں گے کہ آپ کے اگر کوئی کویشچنز ہیں تو آپ لوگ ہم سے پوچھیں، اور لیٹر جو ہیں پوڈ کاسٹ ہم کاشف صاحب سے اسپیشل جو ہے وہ ٹائم لے کے مزید آپ کے اسپیسیفک کویشچنز کا بھی جو ہے وہ جواب دیں۔ باقی کاشف صاحب لاسٹ ہمارا کویشچن جو ہے اس پوڈ کاسٹ کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کا مائنڈ یہ ہے کہ یار میں نے جانا ہے، میں نے بھی اس طرح اکراس دی بارڈر ٹریولنگ کرنی ہے بائک پہ، تو اس کے لیے اب کیا جو ہے وہ نصیحت یا مشورہ اسے دیں؟ میں جی اس کے بارے میں 2 باتیں اس کو کہوں گا کہ جس بائک کی اس کو لے کے جانا ہے اس پہ آج سے ہی کام شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ایسیسریز ہوں گی اس کا ہم الگ سے کریں گے پروگرام۔
تو اس کی بائک اس کو تیار کرنا شروع کر دے، اس کی ہیڈ لائٹس، اس کا ٹاپ باکس، اس کے سائڈ باکسز، ٹھیک ہے، اس کے چینز وغیرہ، اس کی اسپوکٹس ہے ریئر اینڈ فرنٹ وغیرہ، اس کے بیرنگ وغیرہ، یہ چیزیں ہے، ایمرجنسی کٹ بھی اس میں ہوتی ہے۔ ایک تو بائک کو ریڈی کرنا شروع کر دے، دوسرے نمبر پہ اپنی سیونگ جو ہے نا وہ ریال، درہم، ڈالر، یورو، ان 4 کرنسی میں رکھنا شروع کر دے۔ اگر مجھے یاد ہے کہ میں جب گیا تھا تو مجھے ریال ملا تھا 58 روپے کا، اور جب میں واپس آیا تو ریال تھا 75 روپے کا، ٹھیک ہے، تو اتنا فرق ہے۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ کو جو کرنسی آج مل رہی ہے نا اس کو جمع کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، نہیں تو جس طرح اگر ریٹ بڑھ رہا، اگر 10 روپے بڑھتے ہیں اس کا مطلب آپ کے 10 روپے کم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے 10 روپے رکھے ہوں گے ڈالر یا کسی بھی غیر ملکی کرنسی کی شکل میں تو آپ کے 10 روپے بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ کرنسی کو جو ہے نا وہ رکھنا شروع کر دیں۔ جی آج کا ہمارا سیشن بہت ہی انٹریکٹیو رہا، لیکن میں جو سمجھتا ہوں میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ کویشچن یا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کاشف صاحب یہ سارا چیزیں مینیج کریں، لیکن میں نے ابھی تک آپ کو بتایا نہیں کہ کاشف صاحب الحمدللہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آفیسر ہیں اور ایک گورنمنٹ اسکول کے پرنسپل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا پیشن ہے، ان کا شوق ہے۔ ہم یقیناً لاہور کے خوابوں کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے، آل اوور دا ورلڈ، آل اوور پاکستان بھی جو مشہور پلیسز ہیں انہیں ایکسپلور کریں گے، بلکہ آپ کو دکھائیں گے کہ جناب یہ ریئل فوڈ ہے۔ بہت سی ایسی پلیسز ہوتی ہیں جو فیمس ہے، وہاں پہ کراؤڈ ہوتا ہے، لیکن ایکچولی ٹیسٹ بالکل ہی زیرو ہوتا ہے، وہ تمام جسٹ سوشل میڈیا کی ایک ہائپ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ کاشف صاحب کو اتنا ماشاءاللہ کھانے کا شوق ہے اور ایکسپیرینس ہے کہ ان کے اپنے پراپر 2 ریسٹورنٹس ہیں۔ جو گوشت آپ کو آل اوور پاکستان نہیں نہ ملے گا، انشاءاللہ کاشف صاحب کے پاس آپ کو لازمی ملے گا۔ میں یقیناً آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ آپ لازمی جو ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے یا کویری ہے تو آپ لازمی ہم سے پوچھیں تاکہ ہم مزید کاشف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مزید انفارمیشن آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کریں۔ اس کے علاوہ کاشف صاحب آپ کچھ جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بتائیے، اس کے بعد ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ جی بالکل، میں یہی کہوں گا کہ سب سے بہترین نشہ جو ہے نا وہ ٹریولنگ ہے۔ ٹریول از ناٹ ریوارڈ فار ورکنگ، اٹس ایجوکیشن فار لیونگ۔ کاشف صاحب کی ایک اور بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام جو ہیں جن کے نام قرآن پاک میں ہیں، احادیث میں ہیں، یا ہم نے یوزلی سنے ہیں، تو انہوں نے ٹریول کیا ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ لائک فیمس ہیں یا پرومیننٹ ہیں۔ تو کاشف صاحب آپ اپنے جو ہے الفاظ میں اس چیز کو بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ فلسفہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر جو ہے نا وہ اس دنیا کے اوپر بھیجے ہیں، ان میں سے صرف ہمیں جو نام ملتے ہیں وہ 68 سے کوئی 78 یا 80 تک ہو جاتا ہے۔ تو ان یہی کے نام کیوں ہمیں پتہ ہیں، باقیوں کے اللہ کو نام کیوں نہیں ہمیں بتائے گئے یا کیا معاملہ ہے؟ تو ان سب کے پیچھے جو کامن چیز ہمیں نظر آئی نا وہ ایک تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا تعلق ٹریولنگ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ تم پھرو میری زمین پر اور دیکھو مجھ سے پہلے میری جو قوموں نے مجھے جھٹلایا ہے، یعنی کہ جو ریونز ہیں، یہ جو قومیں تباہ کر دی گئی ہیں، وہ اللہ نے ریونز ہمارے لیے بچائے ہیں کہ ہمیں تجسس پیدا ہو، ہم اس کو دیکھنے کے لیے جائیں۔ یہ بھی ایک ٹریولنگ کا ایک پیشن ہے۔ اسی طرح ایک انبیاء کے اندر یہ ایک چیز کامن تھی کہ سب کے اندر ٹریولنگ تھی، چاہے ہجرت کی صورت میں ہے، چاہے تبلیغ کی صورت میں ہے، چاہے وہ کاروبار کی صورت میں ہے۔ ہر نبی نے ٹریولنگ کی ہے، چاہے وہ بکریاں چرانے کی صورت میں ہے۔ جس نبی نے ٹریولنگ کی ہے اس کا نام موجود ہے۔ میرا فلسفہ، میری متھ یہ کہتی ہے کہ یہ اس میں جو ایک مین کامن جو ہے نا وہ پوائنٹ ہے وہ سفر ہے۔ بالکل، اس میں جو بارڈر کراسنگ کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنہوں نے بھی ٹریول کرنا ہے وہ 4 قسم کے جو ہے نا وہ اپنے سیونگ ڈاکومنٹس رکھیں، 4 جو ہے نا موڈس کے اندر۔ اس میں ایک ہے کہ ایک آپ ہر ڈاکومنٹ کی فوٹو کاپی کرائیں، چاہے ویزا ہے، چاہے آپ کا جو ہے نا وہ آئی ڈی کارڈ ہے، چاہے پولیو کارڈ ہے، چاہے کووڈ کارڈ ہے، چاہے آپ کا جو ہے نا وہ پاسپورٹ ہے، جو بھی آپ کے پاس ایکسٹرا تصاویر بھی ہونی چاہیے۔ ایک موڈ یہ ہے کہ آپ کو ہارڈ کاپی، آپ کے جو فوٹو کاپیاں ہوں،
دوسرے نمبر پہ آپ کے موبائل کے اندر جس کو آپ فوراً سے نکال سکیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر کے آپ اپنی ای میل کی سٹوریج میں ان سب کو رکھیں، آپ کی ویزاز ہیں، آپ کے پاسپورٹ کی کاپی ہیں، آپ کی جو بھی جتنے بھی ٹریول ڈاکومنٹس ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آپ کے پاس یو ایس بی ڈرائیو ہو، اس کے اندر آپ کے پاس رکھیں۔ یعنی کہ یہ 4 قسم کی جو چیزیں ہیں نا، یہ جو ڈیٹا سٹوریج جو کائنڈز ہیں، ان کے اوپر آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ سٹور ہو، تاکہ کسی ایک جگہ بھی آپ کو کوئی ایک چیز نہیں ملتی تو آپ موبائل سے نکال سکتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کے بہت نیچے آپ نے پیک کر کے رکھ دی ہے تو وہ بتا، اس طرح آپ کو میں انشاءاللہ ایک ڈیمو بھی دوں گا کہ آپ نے بائک کے لیفٹ اور رائٹ میں کیا رکھنا ہے، اور ٹاپ باکس میں کیا رکھنا ہے، وزن والا سامان کہاں رکھنا ہے، اور ڈاکومنٹس کہاں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے ٹریولنگ آپ کی مزید آسان ہوگی۔